بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم، حاسد کے حسد، شریر کے شر اور جادوگر کے جادو سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، جنات اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے، جس طرح کے انسان اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اور جنات بھی انسانوں کی طرح شریعت کے مکلف ہوتے ہیں، یعنی جو احکامات ہم انسانوں کے لیے ہیں، توحید و رسالت، قیامت، آخرت، وہی تمام عقائد و نظریات جنات کے بھی ہیں، اور وہ بھی اس شریعت کے پابند ہیں اور اسی کے مطابق وہ عمل کیا کرتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خواہش کرتے ہیں کہ کاش کے جنات ہمارے پاس ہوں اور ہم ان سے کام لے سکیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنات ہمارے پاس ہوں تو ہم ان سے دولت منگوایا کریں، پیسے منگوایا کریں، اور بہت سارے لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات ہیں اور جنات ہمارے لیے پیسوں کو لے کر آتے ہیں، یا ہمارے لیے سونا چاندی لے کر آتے ہیں، یا ہمارے لیے وہ مختلف قسم کی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو صحیح رستہ بھی بتائیں گے، کیا واقعی جنات پیسے لے کر آ سکتے ہیں، اور اگر ان سے پیسے لینے ہوں، منگوانے ہوں، تو ان کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم جنات سے پیسے منگوا سکتے ہیں، اور کیا واقعی جنات ہمارے لیے لاکھوں روپے کے بھرے ہوئے بیگ لے کر آئیں گے اور وہ ہمیں دے کر جائیں گے، اور کیا واقعتاً جنات کے ذریعہ سے ہم دنیا کے امیر ترین شخص بن سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو آپ نے مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے۔ آپ کو خاص طریقہ بھی میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے سے جنات سے آپ کی دوستی بھی ہو سکتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میٹھی چیزوں کے اوپر ہم کچھ پڑھ کر، سورۃ الجن وغیرہ کو پڑھ کر ہم عمل کریں تو جنات ہمارے دوست ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے لیے پیسے لے کر آتے ہیں اور لاکھوں روپیہ ہمیں دے کر جاتے ہیں۔ اگر ہم جنات کی خوراک کے بارے میں بات کریں جو کہ احادیث کے اندر موجود ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ذکر کی گئی کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ میٹھی چیز جنات کی بہت زیادہ مرغوب ترین غذا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو جو پاکستان انڈیا کے جنات ہیں، وہ اگر میٹھی چیز یعنی جلیبی کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو دوسرے ممالک کے جنات ہیں تو ان کی پھر مرغوب غذا کون سی ہوگی؟ ان کو تو وہاں پر جلیبی بھی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے کہ جنات صرف میٹھی چیز کے اوپر آتے ہیں یا میٹھی چیز ان کی انتہائی مرغوب غذا ہے۔ جنات کی غذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں احادیث کے اندر بتایا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کیا کرو، کیونکہ وہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس نصیبین کے جنات کا وفد آیا اور انہوں نے مجھ سے کہا، خوراک کے بارے میں مجھ سے سوال کیا، تو میں نے دعا کی کہ یہ جس ہڈی اور گوبر سے بھی گزرے تو وہ ان کے لیے بطور خوراک پائیں۔ ناظرین کرام، ہڈی اور گوبر یہ کیسے ان کی خوراک بن سکتا ہے؟ کیا وہ گوبر کھائیں گے یا وہ بوسیدہ ہڈیاں کھائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا فرمائی کہ جہاں سے بھی جنات گزریں اور وہاں ہڈی ہو اور گوبر یا لید وغیرہ ہو تو وہ اس کو بطور خوراک پائیں، یعنی اس ہڈی کے اوپر ان کے لیے گوشت بھی آ چکا ہوگا، اور وہ جو لید ہے وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ چکی ہوگی، جو اصل خوراک ہے وہ ان کے سامنے اس چیز میں سے آ جائے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت جس طرح چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے ویسے ہی نواز دیتا ہے، تو اس لیے ان کی خوراک میں یہ چیز موجود ہے۔ اور ایک اور واقعہ ملتا ہے ہمیں النہایہ کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک آدمی کو جنات اٹھا کر لے گئے تھے۔ جب وہ وہاں سے کسی طریقے سے واپس آیا تو اس سے جنات کی غذا کے بارے میں سوال پوچھا گیا، تو اس نے بتایا تھا کہ جنات لوبیا کھاتے ہیں، زیادہ تر لوبیے کو استعمال کرتے ہیں، اور شیاطین جنات وہ چیزیں کھاتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں پڑھا گیا ہوتا، اور پانی وہ پیتے ہیں کہ جس پانی کو انسان برتن میں ڈال لے لیکن اس کو اوپر سے ڈھک کر نہیں رکھتا۔ تو یہ تو جنات کی خوراک ہے۔ احادیث میں یا کہیں پر بھی ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ جس میں یہ ہمیں بتایا گیا ہو کہ جنات جو ہیں وہ میٹھی چیز کے اوپر زیادہ آتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کسی کو کوئی بھی چیز پسند ہو سکتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا جنات سے واقعتاً پیسے منگوائے جا سکتے ہیں؟ اگر جنات ہمارے لیے پیسے لے کر آئیں تو پھر وہ پیسے ہمارے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟ ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ جنات
جنات کے ساتھ ہماری دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کیا جنات کے لائے ہوئے پیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ناظرین اکرام، آپ سمجھ لیجئے کہ جنات سے اگر ہم پیسے منگوائیں گے تو دو چیزیں ہوں گی۔ جنات یا تو وہ پیسے کسی کے اٹھا کر لائیں گے یا پھر وہ پیسے اپنے پاس سے دیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے، اگر وہ کسی کے اٹھا کر لائیں گے، مثلا ہم نے کہیں پر پیسے خرچ کیے، جنات وہیں سے اٹھا کر واپس ہمارے پاس لے کر آگے، یا پھر انہوں نے کسی کی تجوری سے، کسی کے گھر سے یا پھر بینک سے پیسے اٹھائے اور وہ ہمیں لا کر انہوں نے دے دیے، تو یہ تو سراسر چوری ہے اور اس کا پیسہ کھانا حرام ہے، بالکل قطعی طور کے اوپر حرام ہے۔ ایسے پیسوں کا آپ استعمال بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر اگر جنات اپنے پاس سے پیسے دیں تو ظاہر ہے آپ نے کسی نہ کسی عمل کے ذریعے جب ان کو مجبور کر دے رہا ہے تو وہ پھر اپنے پیسے بھی لا کر دیں گے، تو اپنی رضامندی اور خوشی سے لا کر نہیں دیں گے، تو ان کا استعمال کرنا بھی بالکل جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ اس لیے یہ دو صورتیں تو بالکل ہی غلط ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کیا ہماری دوستی جنات کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور کیا جنات واقعتاً ہمارے کسی کام آ سکتے ہیں یا پھر نہیں آ سکتے؟ تو اس کے لیے جواب حاضر ہے، وہ یہ ہے کہ جنات سے دوستی انسانوں کی بالکل ہوتی ہے۔ بہت سے مدارس میں بہت بڑے بڑے علماء کے ساتھ مسلمان جنات آ کر ان کے شاگرد تھے اور ان کے پاس پڑھتے بھی رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مقامات آتے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کی مدد مسلمان جنات کیا کرتے ہیں۔ اس لیے جنات صالح جنات سے دوستی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ گھر میں جب بھی گوشت بنے تو اس کی ہڈیاں وغیرہ صاف کر کے کسی اچھی صاف جگہ کے اوپر رکھ دیا کریں اور ان کے لیے سلام کر دیا کریں کہ صالح جنات یہ آپ کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے، اور قرآن مجید پڑھ کر مسلمان جنات جو انتقال کر چکے ہیں ان کو اصالہ ثواب کیا کریں۔ ہو سکتا ہے اس ذریعہ سے جنات آپ کی طرف توجہ کریں اور آپ کے ساتھ ان کی دوستی ہو جائے، لیکن پھر بھی آپ ان سے پیسے بالکل بھی نہیں منگوا سکتے۔ ہاں، وہ آپ کے دنیا کے کاموں میں ہو سکتا ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ آپ کی کوئی مدد کر دیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جہاں جنات انسان کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، تو آپ اس طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ انسان کے شامل حال رہتی ہے۔ جب مسلمان اللہ رب العزت کو راضی رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مدد کسی بھی ذریعے سے کروا سکتے ہیں۔ وہ جنات کے ذریعے سے کروا سکتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے کروا سکتے ہیں، انسانوں کے ذریعے کروا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی بھی ذریعے سے انسان کی مدد کروا سکتے ہیں، اس کی حاجات کو پورا اللہ رب العزت ہی کریں گے۔ اس لیے آپ ان چیزوں سے بالکل بھی نکل آئیے کہ جو چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جنات کو قید کر لیا جائے یا پھر جنات سے پیسے منگوائے جائیں، ایسا بالکل بھی مت کیجیے۔ ایسا کرنا بالکل بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ ہاں، ان سے دوستی لگائیے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے دنیا کے کاموں میں آپ کے معین بھی ہوں اور آپ کے مددگار بھی ثابت ہوں۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بات واضح طور کے اوپر سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسلام کا اس بارے میں نقطہ نظر کیا ہے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ مفید پیغام پہنچ سکے۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔